تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے قرآن مجید پڑھا اور اپنے پروردگار عز و جل کی حمد کی اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھا، بے شک اس نے خیر کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی نیت یہ کر لیں کہ سلسلہ صرف 26 منٹ سے آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل دیکھیں گے، اس کی اہم باتوں کو نوٹ کر لیں گے، اس پر خود بھی عمل کریں گے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ آج کا سلسلہ ہمارا اعتکاف کے حوالے سے ہوگا، تو آپ کی کالز کا ہمیں انتظار رہے گا، ممکنہ صورت میں اسے شامل سلسلہ کیا جائے گا۔ نمبرز آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف کے معنی کیا ہیں اور اعتکاف کے لیے کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھا جائے، اس کے ساتھ کیا عمر ہونی چاہیے کہ کس عمر کے افراد یہ اعتکاف کے اندر بیٹھ سکتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، ٹھہر جانا، کسی جگہ ٹھہرنا، پڑاؤ ڈالنا۔ صحیح۔ اور ہمارے اسلام میں جب اعتکاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں جی اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ٹھیک ہے، بندہ ٹھہرتا ہے، صحیح، تو اس ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور اس اعتکاف کے لیے مسلمان ہونا، صحیح، عاقل ہونا ٹھیک ہے، اور جنابت و حیض اور نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، بلوغ بالغ ہونا اس کے لیے شرائط میں سے نہیں ہے، لہذا اگر نابالغ بچہ ہے اور قابل تمیز ہے اور اچھی بری باتوں میں تمیز کرتا ہے، مسجد کے آداب کا خیال رکھتا ہے، تو اگر وہ نابالغ بھی بچہ اعتکاف میں بیٹھ جائے تو اس کا بھی اعتکاف کرنا درست ہوتا ہے۔ ٹھیک، لیکن نابالغ بچوں کو جو سمجھدار بھی اگرچہ ہیں، جیسے 12-13 سال کے بچے، اگر وہ نابالغ ہوں اور بالغ ابھی نہ ہوئے ہوں تو ان کو تنہا نہیں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک، ساتھ میں ان کے والد صاحب یا بڑے بھائی یا چچا تایا اس طرح کوئی ان کے محارم میں سے ہو، تو پھر وہ اپنے ان بڑوں کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھیں، بڑی اچھی بات، یہ مشورہ ہے۔ جی، ورنہ اگر وہ عاقل اور اگر عاقل ہے، سمجھدار ہے لیکن نابالغ ہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھا تو اعتکاف اس کا درست مانا جائے گا۔ اور اگر کوئی بچہ بیٹھ گیا اعتکاف میں چونکہ اس کا اعتکاف درست ہے تو اس کو اعتکاف سے نکال نہیں سکتے، صحیح، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بنیت اعتکاف مسجد کے اندر یہ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اگر کوئی ویسے ہی مسجد کے اندر ٹھہرا رہتا ہے جی جی، لیکن اس کی نیت اعتکاف کی نہیں ہے صحیح، تو پھر ایسی صورت میں اعتکاف نہیں ہوگا اور اعتکاف کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ صحیح، صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمہ نے بہت ہی پیاری بات بہار شریعت میں لکھی ہے کہ مسجد کے دروازے پر واضح الفاظ میں یہ لکھ لیں کہ اعتکاف کی نیت کر لو، اعتکاف کا ثواب پاؤ گے۔ کیا بات ہے، تو ایک توجہ دلانے کے لیے ہے صحیح کہ اعتکاف مسجد میں اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو اس نیت سے جب بندہ مسجد میں داخل ہونے لگے تو اس کو تھوڑی دیر اپنے آپ کو متوجہ کر کے اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے دربار میں وقت گزاروں گا، اس کے گھر میں وقت گزاروں گا، تو یہ نیت اس کی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا رہے گا اور انشاءاللہ آگے مزید انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ نے یہ بڑی زبردست چیز ارشاد فرمائی نابالغ کے حوالے سے کہ اس کے بالغ جو ہے نا والدین ہیں، بڑا بھائی ہے، چچا ہے، یہ بیٹھ جائے، کیونکہ عموماً یہ اپنے بچوں کو بٹھانے کے لیے ضد بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بیچارے بعض اوقات اگر کوئی اثر و رسوخ والا شخص ہو تو بٹھا تو دیا جاتا ہے، مگر پھر اس کے بعد جو بچے طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں مسائل کھڑے تو یہ کہ اگر ان کے والد ہوں گے، یہ ہوں گے، تو پھر یہ بہت اچھا رہ جائے گا کہ یہ امن و امان قائم رہے گا۔ اچھا اعتکاف ہم ایک تو یہ 10 دن کا اعتکاف ہم کرتے ہیں، سنت اعتکاف کہلاتا ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اعتکاف کی اقسام ہیں؟
اعتکاف کی کتب فقہ میں 3 قسم کی صورتیں بیان کی جاتی ہیں. ٹھیک ایک اعتکاف واجب، ٹھیک ہے، اور ایک اعتکاف سنت مؤکدہ، صحیح، اور ایک اس کے علاوہ مستحب نفل کے زمرے ٹھیک. میں آتا ہے. اعتکاف واجب یہ ہے کہ کسی شخص نے منت مانی ہو، مثلا زبان سے یہ کہا کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالی جی. کے لیے 1 دن کا اعتکاف لازم ہے. ٹھیک ہے، اب وہ چاہے تو کسی چیز پہ معلق کر کے بھی کہہ سکتا ہے، مثلا مریض ہے ٹھیک کہ ہے، وہ میرا بچہ بیمار ہے، اگر وہ تندرست ہو جائے ہو گیا. تو میں 1 دن 1 رات کا اعتکاف کروں گا. صحیح ہے. تو اب بچہ درست ہو گیا تو اب اس صورت میں اس کو 1 دن کا اعتکاف اس پہ واجب ہو گیا، تو یہ اعتکاف واجب ہوگا. واجب. اس کی کیا ڈیوریشن، کب سے مسجد میں آنا ہے، کب تک اب رہنا اس کے اندر اعتکاف کے اندر اس کی کچھ تفصیل ہے. اگر اس نے نیت کی ہے کہ خاص دن کے وقت اعتکاف کروں گا، ہے؟ صحیح. تو پھر اس کو صبح صادق سے پہلے، اچھا، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، جس کو آسان لفظوں میں یہ جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، ٹھیک. تو اس سے پہلے اس کو مسجد میں ہونا ضروری ہے. غروب آفتاب تک یہ مسجد میں رہے گا. ٹھیک. اور اگر مطلقاً اس نے کہا کہ 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو مطلقاً 1 دن کا اعتکاف کرنے میں رات بھی شامل ہوگی. لیکن اگر دن کا اعتکاف کروں گا، مراد دن کا وقت ہے، رات اس میں شامل نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بیان کیا گیا کہ وہ صبح صادق سے پہلے مسجد میں ہو. اور اگر یہ کہا کہ 1 دن کا اعتکاف کروں گا، اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ دن سے مراد دن کا وقت، رات نہ ہو، بلکہ مطلقاً دن کہا، تو جب مطلقاً دن کہنے کی صورت میں رات بھی شامل ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ غروب آفتاب سے قبل وہ مسجد میں موجود ہو، اور آئندہ غروب آفتاب ہونے پر اس کا اعتکاف 1 دن کا پورا ہو جائے گا، اور یہ وقت اس نے مسجد کے اندر گزارنا ہے. تو یہ ہے اعتکاف واجب. اور جی ہاں بالکل، اعتکاف واجب اس کے اندر بھی روزہ ضروری ہے. روزہ ضروری. اگر کوئی بغیر روزے کے پورا دن مسجد میں گزار لے، صبح پچھلے غروب آفتاب سے اگلے غروب آفتاب تک وہ مسجد میں ٹھہرا رہے لیکن روزہ نہ رکھے، تو اس کا اعتکاف قابل قبول نہیں ہے. اعتکاف واجب میں روزہ مشروط ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر اعتکاف نہیں ہوتا. اور دوسرا اعتکاف ہے اعتکاف سنت موقدہ. یہ ماہ رمضان المبارک کے پورا جو آخری عشرہ ہوتا ہے، اب یہ چاہے 9 دن ملیں یا 10 دن ملیں، تو یہ آخری عشرہ یعنی 20ویں رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے وقت یہ بنیت اعتکاف مسجد میں ہو. 20ویں یعنی جیسے پاکستان کے اندر کل 20واں روزہ ہوگا، تو 20ویں رمضان کے غروب آفتاب کا وقت مسجد میں اس کا بنیت اعتکاف گزرے. اور کئی ممالک ایسے ہیں جن میں آج مغرب کے وقت سے اعتکاف کا شروع ہو جائے گا. تو جہاں پہ 20واں رمضان ہو، تو 20ویں رمضان کے غروب آفتاب کا یہ لمحہ، یہ وقت بنیت اعتکاف مسجد میں گزارے. اب وہ چاہے 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، تو اگر 30 روزے ہوں تو 30 روزے ہونے کے غروب آفتاب ہونے پر یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. رمضان ختم ہوا، اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور اگر یہ 29 دن کا ہے، تو ایسی صورت میں جب چاند کی اطلاع ہو، تو اطلاع ہونے کے بعد یعنی عید کا چاند نظر آ گیا، یہ اطلاع ہوتے ہی اب وہ اعتکاف کرنے والا مسجد سے نکل سکتا ہے. یہ 2 قسمیں ہو گئیں. اس دوسری قسم میں بھی یعنی ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جو سنت موقدہ اعتکاف کیا جاتا ہے، تو یہ اعتکاف بھی روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی مریض ہے، کسی بھی بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا، لیکن کہتا میں اعتکاف کروں گا، ٹھیک ہے، مسجد میں وقت گزارنے کا ثواب ملے گا، نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا. جو سنت اعتکاف یہاں مقصود ہوتا ہے، اس پر جو ثواب ملتا ہے وہ ثواب بہرحال روزے کے بغیر نہیں ہوگا. تو تیسرا اعتکاف ہوتا ہے نفل مستحب، جو عام طور پہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ لوگ بارہا ان کو مواقع ملتے رہتے ہیں، کیونکہ درس و بیان میں بیٹھتے ہیں، تو جہاں درس ہوتا ہے وہیں نویت سنت الاعتکاف، یہ سنت اعتکاف کی نیت بھی کروائی جاتی ہے. تو یوں ان کو بارہا موقع ملتا رہتا ہے. پھر بھی بہرحال ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو نفل اعتکاف، یہ اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، کوئی ڈیوریشن نہیں ہے کہ کب آنا ہے تو کب جانا ہے. آپ جب بھی ثواب کی نیت سے، اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اعتکاف کا ثواب لکھا جا رہا ہوگا، نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی. جب تک رہیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اس کے لیے نہ روزہ ضروری ہے، بس آپ کا مسجد میں اعتکاف کی نیت سے حاضر ہونا ضروری ہے. اب وہ چاہے 1 منٹ ہو، 1 گھنٹہ ہو، 1 دن ہو.
نہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت آپ نے اس حوالے سے فرمائی. یہ ارشاد فرمائیے کہ اعتکاف کے یعنی اعتکاف میں سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ ہمارے جو فار ایسٹ ایشیا کے کنٹریز جو ہمارے یہاں پاکستان سے کچھ گھنٹے آگے ہیں وہاں ان کا غروب آفتاب کا وقت ہو چکا ہوگا اور وہ لوگ سارے کے سارے اعتکاف میں بیٹھ چکے ہوں گے. حرمین طیبین اور عرب ممالک کو 1 گھنٹے کو 2 گھنٹے کو 3 گھنٹے پیچھے ان کے یہاں پر اعتکاف آج سے یعنی 2-3 گھنٹوں کے بعد سے شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور یہ جو ساؤتھ ایشیا کہلاتا ہے اور جہاں پر رمضان المبارک کا 19واں روزہ ہے وہاں کل سے انشاءاللہ تعالی اعتکاف کا سلسلہ ہوگا. اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کچھ اعتکاف کے فضائل بتائیں کہ جو بیٹھ سکتے ہیں مگر وہ یہ کہ کچھ آخری دنوں میں گھومنا پھرنا ہو جائے اور ذرا سیر و سیاحت ہو جائے، یہاں وہاں آنا جانا ہو جائے، تو انہیں کچھ ترغیبی طور پر کیا فرمائیں گے کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف یہ ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف فرمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو اعتکاف کا حکم بھی ارشاد فرمایا، ترغیب بھی ارشاد فرمائی. اور یہ اعتکاف جو کیا جاتا ہے اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان المبارک میں ایک رات لیلۃ القدر کے نام سے پوشیدہ فرمائی ہے. تو اس رات کے حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا کہ یہ لیلۃ القدر شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی حکم فرمایا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اعتکاف کر لیں. تو کتنا پیارا منظر ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں اعتکاف فرما رہے ہیں اور اس امت کے سب سے افضل ترین افراد صحابہ کرام علیہم رضوان یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں مسجد نبوی میں اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. کتنا پیارا منظر ہوگا. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے اعتکاف کرنا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سال ہر سال ہر ماہ رمضان المبارک میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اور اگر اعتکاف کسی سبب سے رہ جاتا تو اس کو بعد میں یعنی شوال میں بعد کے مہینوں میں اتنے دن کی گنتی پوری فرمایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کے حوالے سے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں. ایک موقع پر ابن ماجہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی. کیا بات. تو یہ واقعتاً دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک آدمی جو اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں اگرچہ شیطان مقید کر لیا جاتا ہے، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی نفس امارہ کے بہکانے پر وہ گناہوں کو چھوڑتا نہیں ہے. صحیح بات. لیکن ماہ رمضان المبارک میں جب عشرہ اعتکاف شروع ہوتا ہے اور یہ اعتکاف میں مسلمانوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھتا ہے تو الحمدللہ اس کے اندر کافی تبدیلی نظر آتی ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کا ایک ذہن بنتا ہے. اور حدیث مبارکہ میں جیسے فرمایا کہ وہ گناہوں سے باز رہتا ہے تو واقعتاً اس کی جھلک نظر آتی ہے. صحیح بات. کہ معتکف گناہوں سے باز رہتا ہے. اور آگے یہ فرمایا کہ نیکیوں سے اس قدر اسے ثواب ملتا ہے جیسے وہ نیکیاں اس نے کی ہوں. تو یعنی جو نیکیاں معتکف مسجد میں رہ کر نہیں کر پائے گا لیکن اس کی روٹین میں شامل تھا کہ وہ نیکیاں کرتا ہے، اس ٹائم یہ کام کرتا ہے، اس ٹائم وہ کام کرتا ہے، ماں باپ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، قبرستان جاتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام جو مسجد میں نہیں ہو سکتا اور اس کی روٹین میں وہ شامل تھا، وہ باقاعدہ وہ نیکی کا کام کرتا تھا. لیکن اعتکاف میں چونکہ ابھی مسجد میں رہے گا اور مسجد میں محدود ہونے کی بنا پر بظاہر وہ نیکیاں نہیں کر پائے گا، لیکن وہ اگرچہ نیکیاں نہ کر پائے، اعتکاف کا فائدہ دیکھیں، اگرچہ وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا اعتکاف کی بڑی نیکی حاصل کرنے کی وجہ سے، لیکن اس کے صدقے اس کو ان نیکیوں کا بھی ثواب ملتا رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تو یعنی اب کو یہ نہ کہے کہ میں قبرستان جاتا ہوں تو اعتکاف میں بیٹھوں گا تو وہ قبرستان میں جانے والا میرا معمول چھوٹ جائے گا. ارے آپ کا معمول چھوٹ رہا ہو تو چھوٹ رہا ہو, لیکن آپ کا ثواب تو نہیں چھوٹ رہا. کیا بات, آپ کا ثواب تو ملتا رہے گا. بڑی زبردست بات فرمائی. اور ایک اور حدیث مبارکہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے امام بیہقی نے روایت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واقعی مدنی چینل کی ناظرین اور ہم سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اگر اس میں سستی کا معاملہ ہے تو برائے کرم سستی کو ہٹائیے. یہاں ماشاءاللہ دیکھیے فیضان مدینہ 30 دن کے معتکف آئے ہوئے ہیں. 10 دن کے لیے ہمت کیجیے, اور جہاں جہاں دعوت اسلامی کے ہمارے مراکز پورے پاکستان بھر میں علاقوں میں مسجد ہیں, وہاں پر آپ تشریف لے جائیں اور اعتکاف کی سعادت حاصل کریں. کالز حضرت بہت ساری ہیں تو جی کالز چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جڑا والا کے رہنے والا ہوں. میرا آپ کا سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ مساجد کے اندر پردے وغیرہ لگا کے اعتکاف پہ بیٹھا جاتا ہے, جبکہ دعوت اسلامی والے سارے ایسے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی پردے نہیں لگاتے. اس کی کیا وجہ ہے, ہمیں بتا دیجیے. کیا مساجد میں پردے لگا کر بیٹھتے ہیں اور دعوت اسلامی والے ایسے بیٹھ جاتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے, انشاءاللہ بھی بتا دیں. جی اور سوال یہ ہے کہ روزہ کی حالت چاند پر غسل واجب ہو جاتا ہے, تو کیا آیا کہ روزہ بھی ٹوٹ گیا؟ کا جواب ارشاد. روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو گیا تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال عرض ہے کہ کہاں آتا ہے بقایا اس کے کاؤنٹر پہ ہی رہ جاتے ہیں, وہ لے کے نہیں جاتا. وہ پیسے اب ہم اس کا کیا کیا جائے, وہ رکھ لیں لیکن بعد میں ہمیں یاد نہیں رہتا کہ وہ کس گاہ کے تھے کس کے نہیں تھے. بقایا پیسے بھول گیا. ٹھیک ہے, گاہک آیا بقایا پیسے بھول گیا. ٹھیک ہے, ابھی بتا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے سوال کرنا تھا. میرا تو پچھلے سال کا زکوٰۃ رہ گیا تھا, یعنی کہ مجھے کوئی مستحق لوگ نہیں ملے تھے جن کو میں زکوٰۃ دیتا. تو پچھلے سال کا اور اس سال کا دونوں زکوٰۃ میں کسی اپنے مستحق رشتہ دار کو دے سکتا ہوں, اور میں اس پیسے سے ان کو گھر دلا سکتا ہوں کیونکہ ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے. وہ زکوٰۃ کے پیسے سے میں ان کو گھر دلا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی بتا دیں. 4 سوال ہے. جی قادری فاتحہ سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر باجماعت پڑھے جاتے ہیں, وہ کیوں باجماعت پڑھے جاتے ہیں حالانکہ رمضان سے پہلے وہ اکیلے پڑھے جاتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ہو کہ یہاں نسوار سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے؟ کہ نسوار سے ڈائریکٹ روزہ افطار؟ ابھی بتا. جی حضرت جڑا والا سے اعتکاف کے حوالے سوال ہے کہ مساجد میں عموماً پردے لگا کر بیٹھے جاتے ہیں اور دعوت اسلامی والے بغیر پردے لگائے بیٹھتے ہیں. میں یہ بتا دوں گا, ہم جس مسجد میں ہم بھی وہاں پردے لگاتے ہیں, مگر یہ کہ چلیں مجھ سے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. جی حضرت. دیکھیں اعتکاف کے لیے پردوں کا ہونا جی یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں کہ توجہ اگر بڑھتی ہو پردے نہ ہونے کی بنا پر, تو اپنی توجہ کو مرکوز رکھنے کے لیے, ایک طرف رکھنے کے لیے پردے لگائے جاتے ہیں. صحیح. تو جہاں اگر ایسا اہتمام ہو پردے لگانے کا تو پردے لگانے چاہیے. اب چونکہ باب المدینہ فیضان مدینہ میں ہزارہا معتکفین ہوتے ہیں, تو ان کو الگ الگ سے پردے لگا کر دینا دشوار ہوتا ہے. پہلے معتکفین کچھ کم ہوتے تھے تو یاد ہے وہ گرین کلر کے پردے لگ جاتے فیضان مدینہ میں لگا دیے جاتے تھے. اب یہ ہے کہ معتکف ہی تقریباً فیضان مدینہ کے ہال میں 8,000 معتکف ہیں. ہاں, تو اب ان کے لیے پردوں کا اہتمام کرنا یہ دشوار ہوتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. اس بنا پہ اگر کوئی پردے نہیں لگاتا تو اس پہ کوئی حرف لازم نہیں آتا, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے پردے ہٹائے ہیں. پردے ہٹانے کا دعوت اسلامی نے کوئی ذہن نہیں دیا. الحمدللہ ہمارے, جیسے آپ نے کہا کہ پردے لگائے جاتے ہیں, تو ہمارے علاقے میں بھی جہاں معتکفین بیٹھتے ہیں پردے لگتے ہیں. الحمدللہ ابھی تو سب پردے کی پردے لگتے ہیں. بس اوقات کنات کے ذریعے سے معتکفین کو سیپریٹ کر دیا جاتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ دعوت اسلامی نے پردے ہٹائے ہیں. یہاں یہ ہے کہ پردے کے بارے میں جو جن لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ بغیر پردوں کے اعتکاف نہیں ہوتا,
تو اس ذہن کو تھوڑا دعوت اسلامی نے صاف کیا ہے کہ پردے اعتکاف کا جزو لا ينفق نہیں ہے، بغیر پردوں کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ حضرت بڑی یعنی اس حوالے سے مسکنسیپشنز بھی ہیں کہ معتکف جو ہے نا وہ آسمان کی طرف نہیں دیکھ سکتا، آسمان نہیں دیکھ سکتا، اس کے علاوہ معتکف جو ہے نا وہ اس پردے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بڑے معاملے، اگر پردے سے باہر نہیں نکلے گا تو نماز باجماعت کیسے ہوگی، کہاں پڑھے گا؟ یہ بہت سے لوگوں میں یہ رواج ہے، معتکف جب جا رہا ہوتا ہے تو آسمان نہ دیکھ لے، وہ چھپ کر اور رومال ڈال کے کوئی غیر معتکف کی نظر نہ پڑ جائے۔ تو یہ اعتکاف کے لوازمات میں سے نہیں ہیں، یہ اپنے بنائے ہوئے کچھ لوگوں کے اپنے کام ہیں کہ کوئی ہمیں نہ دیکھے، آسمان نہ دیکھے، کھلے آسمان میں نہیں جائیں گے، تو اس کا اعتکاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، روزے کی حالت میں غسل فرض ہوا، یہی سوال تھا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ روزے کی حالت میں غسل فرض ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک، اور ان کو غسل کے فرائض ہیں وہ تینوں فرائض ادا کرنے ہیں، لیکن کلی کرتے وقت ان کو غرغرہ نہیں کرنا، اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے انہیں ناک کی جڑ تک پانی نہیں پہنچانا، ٹھیک، اور باقی تیسرا فرض جو ہے وہ ادا کرنا۔ پورے جسم پر پانی بہانا وہ پورا ادا کریں گے۔ گاہک آیا اور بقایا پیسے بھول گیا، اب وہ کیا کریں؟ بعضوں کو تو آدمی نہیں جانتا ہے، یا اب دیکھیں گاہک آیا پیسے بھول گیا، یعنی انہوں نے پیسے دینے تھے، وہ دینے سے پہلے ہی چلا گیا، اب ان کے ہاتھ میں پیسے رہ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ پیسے تو ان کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا، جو انہوں نے نکالے تھے دینے کے لیے ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہی تھے، تو یہ پیسے تو ان کے ہی ہیں، اچھا، لیکن بقایا کتنے دینے تھے یہ ان کو ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ پیسے یعنی اتنے پیسے، مثلا 100 روپے کا سامان تھا، 80 روپے کا سودا لیا، 20 روپے واپس کرنے تھے، 20 روپے دے رہے تھے کہ گاہک چلا گیا، 20 روپے ان کے اپنے ہاتھ میں ہی ہیں، تو یہ 20 روپے ان کے اپنے ہی ہیں جو دینے تھے، یہ 20 روپے استعمال میں لا سکتے ہیں، لیکن اتنا ذہن میں رکھنا ضروری ہوگا کہ وہ گاہک جب بھی آئے گا تو 20 روپے مجھے اس کو دینے ہیں، اور اگر انہوں نے گاہک کی طرف 20 روپے دے دیے اور وہ گاہک اٹھا سکتا تھا، اس نے نہیں اٹھائے، تو ایسی صورت میں یعنی اس کو بھی پتا چل گیا گاہک کو کہ یہ میری طرف پیسے بڑھا دیے گئے ہیں، لیکن وہ کچھ چیزیں وغیرہ رکھنا میں بھول گیا اور چلتا بنا، تو اب ایسی صورت میں ان نوٹوں کو الگ کر لیں، ٹھیک ہے، اور اس کا انتظار کریں، اگر اس سے مایوسی ہو جائے تو پھر یہ رقم کسی غریب کو صدقہ کریں، کسی نہ پہلی صورت میں لکھ کے لگانے کی کوشش ہونا چاہیے۔ دیکھیں اس میں ہمارے حکم یہی ہے کہ اس طرح کسی بھی شخص کا حق ہمارے پاس رہ جائے تو اس کی تشہیر کریں، تاکہ اگر وہ جان پہچان والا ہے تو عام طور پہ وہ تو ہم سے مل لیتا ہے یا ہم اس سے مل لیتے ہیں، ایک اننون آدمی جو کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا تو اس کو تلاش کرنے میں دشواری ہوتی ہے، ایک لسٹ لگا بھی دیں گے تو یہ ایک اچھا طریقہ ہوگا۔ رہ گئے کسی کے ہوں تو لے جائیں، بہت اچھا، آپ امید ہے کہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے۔ زکوٰۃ پچھلے سال کی انہوں نے ادا نہیں کی، تو اس حوالے سے رہنما یہ بھی کہ چلیں اس سال کی یہ ادا کریں اور اپنے رشتہ دار کو مکان دلائیں، مگر یہ جو 1 سال کی انہوں نے زکوٰۃ نہیں ادا کی اس پہ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جب سال پورا ہو جائے شرعی اعتبار سے، زکوٰۃ کے مال پر سال گزر جائے تو اب تاخیر کرنا زکوٰۃ کی ادائیگی میں جائز نہیں، اب پورا سال گزار دینا، اور مطلب اب کوئی فقیر شرعی نظر نہیں آیا، کوئی مستحق زکوٰۃ شخص نظر نہیں آیا تو فی الحال ابھی ایسا لگتا نہیں ہے کہ ایسا زمانہ آ گیا، ایسا زمانہ آ گیا کہ کوئی فقیر شرعی نہیں مل رہا، کوئی مستحق زکوٰۃ نہیں مل رہا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے صدقات واجبہ، صدقات نافلہ کے اکاؤنٹ ہیں، تو اگر کوئی کسی کو زکوٰۃ کا مستحق نظر نہیں آ رہا، ہو سکتا ہے کہ اس رینج میں، اس علاقے میں ان کے رشتہ داروں میں سارے غنی ہیں، اس علاقے میں کوئی بھی غریب نہیں پایا جاتا، تو اس طرح وہ ادارے جہاں پہ زکوٰۃ وغیرہ وصول کی جاتی ہے جیسے دعوت اسلامی، تو صدقات واجبہ کے اکاؤنٹ میں اپنی رقم ٹرانسفر کر دیں، تو انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ مستحق کے زکوٰۃ کے ذریعے سے اس کو پہنچنے کے بعد پھر دعوت اسلامی کی طرف آ جاتی ہے اور دعوت اسلامی کے نیک کاموں میں خرچ کی جاتی ہے، تو اس طرح یہ کرنا چاہیے۔ بہرحال اب یہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے سال زکوٰۃ نہیں دی تو اس سال کی زکوٰۃ اور اس سال کی زکوٰۃ یہ دونوں ملا کے میں مستحق زکوٰۃ کسی شخص کو دینا چاہتا ہوں، تو اگر آپ کے وہ رشتہ دار اگر واقعتاً وہ مستحق زکوٰۃ ہیں،
اس کے لیے دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے وہ فیضان رمضان جو آپ نے بتایا تھا، جی فیضان وہاں رمضان سے وہ زکوٰۃ کیلکولیٹر کے نام سے وہ پیپر حاصل کریں، اس کے اندر دیکھ لیں کہ زکوٰۃ جس کو آپ دینا چاہتے ہیں اس کے اندر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں کہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اگر وہ شرائط پائی جا رہی ہیں تو آپ اس کو یکمشت، چونکہ مکان دلانے کی صورت میں تو بڑی رقم ہی مل رہی ہوگی، تو یکمشت ان کو بڑی رقم دے دیں۔ صحیح، تو اس طرح دینے سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یا آپ پہلے مکان خرید لیں، خریدنے کے بعد اب ان کو مکان کی چابی دے دیں کہ بھئی یہ مکان آپ کو میں نے دیا، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اور البتہ اگر انہوں نے یوں کیا کہ 25,000 ابھی دے دیے، 10,000 بعد میں دے دیے، یوں ٹکڑوں میں اگر یہ زکوٰۃ دیتے رہے اور جس شخص کو اب زکوٰۃ دینی ہے اس کے پاس ضرورت اور حاجت سے فارغ اگر 38-40 ہزار روپے جو تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی جو اماؤنٹ بن رہی ہوتی ہے 38,000-39,000 کے درمیان ہے، تو اگر اتنی اماؤنٹ اس کے بعد جمع ہو گئی اور یہ ضرورت اور حاجت سے فارغ ہو تو اب یہ مستحق زکوٰۃ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی بڑی رقم کسی حاجت مند کو دینے کی صورت پیش آ جائے تو ٹکڑوں میں نہ دیں، کہ اس طرح اس بیچارے کو وہ مستحق زکوٰۃ ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں نہ رہے اور ہم زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیتے جائیں اور ہماری زکوٰۃ بھی ضائع ہوگی۔ تو ایسی صورت میں اس کو یکمشت اگر کوئی بڑی رقم دینا چاہتے ہیں تو یکمشت بڑی رقم دے دیں۔ اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی رقم کا استعمال یہ کر نہیں پائے گا یا رقم کی حفاظت نہیں کر پائے گا تو پھر آپ اگر چاہیں تو اس سے اب بطور امانت یہ رقم لے لیں اور حسب ضرورت اس کو دیتے رہیں، یوں کیا جا سکتا ہے۔ بڑی اچھی آپ نے وضاحت اس کے اندر کر دی، امید ہے ہمارے اسلامی بھائی اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک حضرت کا فون تھا کہ وطر با جماعت رمضان سے پہلے نہیں پڑھتے ابھی پڑھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ وطر کا ماہ رمضان سے ایک تعلق ہے اور ماہ رمضان المبارک میں ہی اس کا جماعت سے پڑھنا مستحب ہے۔ فقہ حنفی میں پورے رمضان تک، اور دیگر جو فقہ شافعی فقہ مالکی ان کے احکام الگ ہیں، تو فقہ حنفی میں پورے ماہ رمضان تک یہ تراویح کے بعد وطر کی نماز بعد جماعت پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ایک مستحب عمل کو چھوڑنا بھی اچھی بات نہیں۔ ٹھیک، حقہ نسوار سے روزہ افطار کر سکتا ہے؟ نسوار سے بھی افطار ہو سکتا ہے، پان گٹکے سے بھی افطار ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز جب حلق سے نیچے اتر جائے نا اور غروب آفتاب ہونے کا یقین ہو جائے تو اس سے افطار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ جب بھی کسی کو کہا جائے گا کہ میں نے نسوار سے افطار کی، جیسے سوال سنتے ہی ایک عجیب سا فیل ہوا کہ نسوار سے افطار، اس طرح بہت سے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، کوئی گٹکا رکھ لیتا ہے، تو یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، ان سے ویسے اجتناب کرنا چاہیے۔ جو اچھی صاف ستھری چیزیں ہیں جیسے کھجور ہو گیا، پانی تو ہر جگہ دستیاب تو ان سے افطار کرنا مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح فرمایا جی۔ کالس دیجیے۔ السلام بخاریت تاری عرض کر رہا ہوں باب المدینہ کراچی سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اعتکاف کی قضا کی نیت سے بس بیٹھ جائے جا کے اور یہ کہ پچھلے اعتکافوں کی قضا کر رہا ہے کہ اگر ٹوٹ گیا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا وہ ادا ہو جائے گا اس طرح بس ایسی نیت کر کے بیٹھنا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ ابھی بتاتے ہیں اعتکاف کی قضا کس طرح کرنی ہے اور کس طرح بیٹھنا ہے، پورا طریقہ بتاتے ہیں جی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کمال پاشا بول رہا ہوں PNT کالونی سے۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ میں پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے گیا، 100 روپے کا 1000 روپے میں نے دیے ان کو، تو 100 روپے کا پیٹرول ڈلوایا، تو انہوں نے مجھے 500 روپے کا نوٹ جو نقلی دے دیا۔ دوبارہ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ 500 کا نوٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ 500 کا نوٹ نکلے آیا۔ اعتکاف کی قضا کی یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی وہ پچھلے اعتکاف کچھ چھوڑ گئے ہوں گے یا ٹوٹ گئے ہوں گے تو اب یعنی جا کے بیٹھ گئے، تو اس کا ہم ان کو طریقہ بتا دیتے ہیں کہ اعتکاف اگر ٹوٹ جائے کسی کا تو قضا کیا طریقہ ہے؟ اعتکاف کرنے کا، اعتکاف کی قضا کا سمپل طریقہ ہے جی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی اعتکاف کی قضا کرنا چاہتے ہیں اور اعتکاف کی قضا کے لیے ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہی ضروری نہیں ہے، صحیح، سال میں کسی بھی دن جن دنوں میں روزے رکھنا ناجائز ہیں ان کے علاوہ، صحیح، ان کے علاوہ بقیہ کسی بھی دن وہ اعتکاف کی قضا کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی بھی دن غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، رات وہیں پہ گزارے، ٹھیک ہے،
اور صبح صادق ہونے پر وہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کی صورت میں پورا دن گزارے. صحیح. جب آئندہ غروب آفتاب ہو جائے تو اس کا وہ اعتکاف جس کی اس نے قضا کرنی تھی وہ اعتکاف قضا والا ادا ہو گیا. ٹھیک. تو اعتکاف چاہے قضا کا ہو ٹھیک ہے. اس کے اندر بھی روزہ ضروری ہے. اس میں یہ نہیں ہم یوں کر لیتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اگر کسی اسلامی بھائی کا بیچارے کا اعتکاف کسی بیماری کی وجہ سے کسی اور پرابلم کی وجہ سے کوئی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, گھر والے کا انتقال ہو گیا, وہ توڑ سکتا ہے جنازہ پڑھنے جن صورتوں میں اجازت ہے, جو صورتیں اجازت ہے اس کی. تو وہ اب اگر یعنی انتقال کے بعد سویم کے بعد آ گیا اور کچھ رمضان کے دن باقی ہیں, یہ ٹھیک ہو گیا 2-3 دن میں اور وہ آ گیا, تو قضا کے لیے اس کو ایک ہی دن کا اعتکاف جیسے اگر کوئی 10 دن کے اعتکاف کی نیت سے بیٹھا تھا, اب اس نے مثال کے طور پہ بھی 2 ہی دن اعتکاف کیے تھے کہ 23ویں تاریخ کو اس کو کوئی ایسا مرض لاحق ہوا کہ جس کی بنا پر اس کو مسجد سے باہر جانا پڑا, ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا, 1-2 دن ایڈمٹ ہونے کے بعد پھر اب اس کے پاس ابھی چھٹیوں میں ہی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو اب بقیہ جو 8 دن رہ گئے تھے 8 دن کا اعتکاف کرنا ہوگا, نہیں, وہ اعتکاف جس دن کا اعتکاف ٹوٹا اس ایک دن کا اعتکاف ان کے اوپر اب ہو جائے گا واجب. اب اگر ماہ رمضان المبارک چل رہے ہیں تو انہی کی برکتیں حاصل کرنے اور ان کی برکتیں سمیٹنے کے لیے اسی میں اعتکاف کی وہ قضا کر لیں. اور طریقہ جو بتایا کہ غروب آفتاب سے پہلے آ جائے اور آئندہ غروب آفتاب تک مسجد میں رہے اور اس دوران روزہ بھی رکھنا. ٹھیک ہے. وہ جو پیٹرول پمپ والے بھائی کا مسئلہ وہ انشاءاللہ تعالی کل اگر ہوا تو شامل سلسلہ کیا جائے گا. عشرہ مغفرت کی آخری گھڑیاں, آخری لمحات, دن ایک کل کا آخری دن رہ گیا ہے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی, ہم سب کی, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. چلتے ہیں مناجات افطار کی طرف.